کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے جی بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ کے فرامین کو لکھنے کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے وہ اس قدر عمدہ ہے کہ انسانی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث کو، حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا قول مبارک فرمانا، رسول اللہ کا فعل مبارک، رسول اللہ کا کوئی کام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، حضور نے اس سے منع نہ کیا ہو، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ یہ بھی حدیث کے اس لیے حدیث قولی، پہلی حدیث قولی، دوسری حدیث فعلی اور تیسری حدیث تقریری ہے۔ تو یہ حدیث کی تین قسمیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، یہ تین درجے ہیں، یہ تین قسمیں حدیث کی۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ لوٹتے کس کی طرف ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھیں جنہیں اللہ رب العزت عزت دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، ان کی خدمت کتنی ہوتی ہے دین کے لیے۔ تو انہوں نے ہر حدیث سے پہلے آپ نے باقاعدہ غسل کیا، آپ نے وضو فرمایا، خوشبو لگائی، 2 نفل پڑھے اور ایک حدیث لکھی، ایک حدیث لکھی، اور تقریباً 12 سالوں میں آپ نے یہ صحیح بخاری، اسے جامع محمد بن اسماعیل بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نے جمع فرمایا، نہ حدیث کو جمع کیا۔ اور میں پچھلے دنوں بزرگوں کو ایک بات سنا رہا تھا، چلے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ امام ابو زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے امام شافعی مجتہد فی شرع ہیں، میں ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان سویا ہوا تھا کہ خواب میں نبی کائنات علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ تو میں نے عرض کی یار، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو زید تو شافعی کی کتابیں پڑھتا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا۔ تو میں وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو فرمایا بخاری شریف جو ہے یہ میری کتاب ہے۔ یعنی بخاری شریف کی بارگاہ ساتھ امام علیہ السلام میں قبولیت کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلا باب جو امام بخاری نے شروع کیا ہے اس کا نام ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ اور پھر وہاں پہ وہ اللہ ایک قرآن کی آیت لکھتے ہیں، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا قول، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان کی طرف میں نے وحی کی۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کی طرف اس طرح وحی کر رہے ہیں۔ اب آگے جو حدیث شریف امام بخاری لے کے آئے ہیں اس کا پہلے میں آپ کو سند سناؤں گا، پھر اس کا متن، پھر ترجمہ اور تفسیر شرح پیش کروں گا۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پہلے ایک چیز پڑھی جس میں کچھ اماموں کے نام ہیں، راویوں کے نام، اسے کہتے ہیں حدیث کی سند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن سے سن کر حدیث لکھی ہے ان کا نام ہے حمیدی، امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گویا یہ امام بخاری کے استاد تھے، ان سے سن کے آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے آگے سنا ہے جناب سفیان سے، انہوں نے سنا ہے جناب یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سنا ہے محمد بن ابراہیم تیمی سے، اور انہوں نے سنا ہے علقمہ بن وقاص سے، اور انہوں نے سنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے دیکھا بھی اور سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک سوائے اس کے نہیں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، نیت کی درستگی پر ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے یہ بخاری شریف میں 7 مقامات پر ہے، ایک یہاں پہ یعنی صفحہ نمبر 2 پہ بھی ہے، اور دیگر جگہ پر بھی اس حدیث کا یہ آئی ہے، اس کے ساتھ اس عنوان کی حدیث، یہی حدیث، لیکن وہاں پہ یہ فرق ہے کہ یہاں پہ بن نیات ہے، وہاں صرف بن نیت ہے یا بن نیہ ہے، وہاں واحد ہے اور یہاں پہ جمع استعمال ہوا، بس اتنا فرق ہے، باقی حدیث شریف اسی طرح ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرٍ مَّا نَوَىٰ، سوائے اس کے نہیں ہے کہ مرد کے لیے وہی ہے جس کی وہ ہجرت کرتا ہے، جس کی وہ ساری نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے اسے دنیا ہی ملے گی، اور جس کی أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، اور جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اسے عورت ہی ملے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جو جس طرف ہجرت کرے گا اسے وہی چیز ملے گی۔ اب اس حدیث کا جو شان نزول اور شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا، جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو ایک شخص کا ذکر ہوا، ہجرت کرنے والوں میں جہاں اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے والے تھے، وہاں پہ ایک شخصیت ایسی بھی تھی کہ جنہیں ایک عورت نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ آپ اگر ہجرت کریں گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی، اگر ہجرت نہیں کی تو میں نہیں کروں گی۔ تو ان کا تذکرہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوا کہ فلانے جو صحابی ہیں، فلانے جو شخصیت ہیں، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرمایا ہجرت کا ثواب اسے ملے گا، ہجرت کا ثواب اسے ملے گا جس کی نیت ہجرت کرنے کی ہوگی، اور اعمال، ہر قسم کے اعمال، یہ یاد رکھیے کہ ان کا اعمال کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھت سے چھلانگ لگائے اور نیت یہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا، وہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اور کوئی کام جو اس کے لیے مفید نہ ہو، اسی طرح کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور کہے کہ میری نیت اچھی تھی، جیسا بندے کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی ہے، نیت میری اچھی تھی، یہ وہ اس میں آتے ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کے تحت اعمال میں صرف عبادات آتی ہیں، اور جو ہم بہانہ بناتے ہیں نا کہ نیت میری بڑی اچھی تھی، بس کام ہو گیا، تو یہ نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث بندے عام طور پر پیش کرتے ہیں جی کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نیت یہاں پہ صرف اعمال کے اندر اس کا اعتبار ہے۔